بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاہدات کا معنی اور اس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اور اس اعتبار سے آج کے درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے پہلا مطلب معاہدات کی تعریف ہے کہ معاہدات کی حقیقت کیا ہے، اور پھر دوسرا مطلب معاہدات کی مختلف صورتیں، اسی طرح معاہدات کا حکم، اور پھر معاہدات میں محل نزاع کس صورت کے اندر ہے۔ لہٰذا ہم چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف کہ معاہدات کی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکلام فی المعاہدات، کہ ہماری گفتگو تصوری مرحلے کے بعد بیع کی تعریف کو جاننے کے بعد معاہدات کے سلسلے میں ہے۔ اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہم نے پیچھے بیع کا معنی کیا کہ بیع انشاء تملیک عین بمال ہے، اور یہی بیع ملکیت کا نقل و انتقال کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو اب یہ خود بیع جو ہے وہ درواقع ایک مرتبہ قولی ہوتی ہے، یعنی جہاں ہم بیع کو بالصیغہ سے یاد کرتے ہیں، وہ بیع وہ معاملہ کے جو ایجاب و قبول کے ساتھ ہو جس میں صیغہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بیع جو ہے وہ فعلی ہوتی ہے، یعنی جو انسان کے خارجی عمل کے ذریعے وہ معاملہ متحقق ہوتا ہے۔ انشاء تملیک کی جاتی ہے لیکن فعل اور عمل کے ذریعے جہاں صیغہ نہیں ہوتا، جہاں ایجاب و قبول نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیع کی تعریف کے بعد معاہدات کے سلسلے میں گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علم ان المعاہدات علی ما فسرہ جماعت، فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ معاہدات اس معنی کے مطابق کہ ایک جماعت نے جس کی تفسیر کی ہے اور تعریف کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یاخذہ من الاخر، کہ ان دو افراد میں سے کہ جو معاہدات کا معاملہ انجام دے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اعطا کرے، عوض کو دے، عوض کو اما اس چیز کے عوض میں، اس چیز کے بدلے میں کہ یاخذہ من الاخر، کہ دوسرے سے جسے وہ اخذ کرتا ہے۔ بس معاہدات کے اندر اعطا اور اخذ ہے، اور یعنی یہ اعطا اور اخذ دونوں طرف سے لینا اور دینا مد نظر ہے کہ ایک طرف جب اعطا کرتا ہے اور پھر اخذ کرتا ہے تو دوسرا شخص بھی اسی معاہدات کے اندر درواقع اعطا اور اخذ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ لین دین دونوں طرف سے ہوتی ہے، دو طرفی ہوتی ہے۔ یہ معاہدات کی تعریف ہے کہ جس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں جو اس معاہدات کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو قابل تصور ہیں اس معاہدات کے اندر اور مورد اشکال بھی نہیں ہے۔ پہلے ان دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دو اور صورتوں کو بھی بیان کرتے ہیں جو البتہ شیخ کی نظر میں قابل اشکال ہیں۔ تو دو صورتیں جو شیخ کے مورد پسند ہیں اور ان کی نظر میں ان پر اشکال نہیں ہوتا اور قابل تصور ان معاہدات کے اندر، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهٍ، معاہدات کا یہ جو معنی اوپر ہم نے دیکھا جہاں اعطا اور اخذ مد نظر ہے اور وہ بھی دو طرفی، فرماتے ہیں کہ یہ تصور کیا جاتا ہے اسے دو صورتوں پر۔ پہلی صورت احدہما، ان میں سے ایک، ان یبیح کل منہما للآخر التصرف فیما یعطیہ، فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مباح قرار دیتا ہے دوسرے کو تصرف کرنا فیما یعطی ہے، اس چیز کے اندر جسے وہ اعطا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو وہ شخص اس دوسرے کو اعطا کرتا ہے اس چیز میں تصرف کو اس دوسرے کے لیے مباح جانتا ہے، مباح قرار دیتا ہے، من دون نظر الی تملیکہ، بغیر اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ اسے اس چیز کی نسبت مالک بنائے، نہیں تملیک نہیں کر رہا ہوتا، اسے مالک نہیں بنا رہا ہوتا، اس تملیک کے بغیر وہ اسے مباح اس کے لیے قرار دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مثلا ایک مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ میزبان یا آپ اسے جب کوئی طعام پیش کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طعام کی نسبت مالک نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن ہاں آپ اسے اس طعام کے سلسلے میں تصرف اس کے لیے مباح قرار دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے کہ وہ اس طعام کو استعمال کرے۔ یہ ایک صورت ہے جو قابل تصور۔ پھر فرماتے ہیں کہ الثانی ان یتعاطی علی وجہ تملیک، ان یتعاطی علی وجہ تملیک، یعنی دوسری صورت یہ کہ وہ دونوں
تملیک کی بنیاد پر معاطات کر رہے ہوں، یعنی ایک دوسرے کو اعطا اور اخذ کر رہے ہوں، کس بنیاد پر؟ تملیک کی بنیاد پر، یعنی ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو اس دوسرے کو مالک بناتے ہیں اس چیز کا، اور اس کے پھر مقابلے میں وہ ایک اور چیز اخذ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوسرے شخص سے۔ تو یہاں پر پس واضح ہوا کہ دو صورتیں قابل تصور معاطات کے اندر، ایک صورت میں معاطات جو کہ مفید اباحہ ہے، فقط وہاں پر فقط اباحے کا ارادہ کیا گیا ہے، قصد اباحہ کیا گیا ہے، اور دوسری صورت جہاں پر قصد جو کیا گیا ہے وہ درواقع تملیک کا ہے، اور یہاں پر وہ معاطات مفید ملکیت ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ دو اور صورتوں کی طرف کے جو معاطات کی دوسری دو صورتیں ہیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ درواقع مرحوم کاشف الغطاء کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ وَرُبَمَا يُذْكَرُ وَجْهَانِ آخَرَانِ، فرماتے ہیں کہ رُبَمَا يُذْكَرُ وَجْهَانِ آخَرَانِ، یعنی دو اور صورتیں اور وجہ بھی جو ہیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، کہ ان میں سے پہلی صورت جو درواقع اعطاء کے سلسلے میں ہے بغیر قصد تملیک اور اباحے کے، یعنی اعطاء اور اخذ صورت پا رہا ہے معاطات کی صورت میں، لیکن ایسا اعطاء اور اخذ ہے کہ جس کے اندر نہ تو تملیک کا ارادہ کیا جا رہا ہے اور نہ اباحے کا۔ یہ ایک صورت ہے جو معاطات کی بیان کی جاتی ہے۔ احدہما، کہ ان دو میں سے ایک، ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحۃ المذکورہ، کہ نقل جو واقع ہو رہی ہے وہ بغیر بیع کی ارادے سے اور بغیر اس بات کی تصریح کیے کہ جو اباحے مذکورہ کے حوالے سے ہو، یعنی گزشتہ جو ہم نے صورتوں میں اباحے کی تصریح دیکھی، اس اباحے کی تصریح اور اس کی توضیح کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر، بیع کے قصد اور ارادے کے بغیر وہ نقل واقع ہو۔ بل یعطی شیئا، بلکہ وہ شخص ایک چیز اعطا کرتا ہے، لیتناول شیئا، تاکہ وہ ایک چیز کو لے، اخذ کرے، فدفعہ الآخر الیہ، اور پھر وہ دوسرا جو ہے اسے اس چیز کو الیہ، اس شخص کی طرف جو اعطا کرتا ہے، موتی کی طرف، وہ دوسرا شخص وہ شے جو ہے دفع کرتا ہے، اسے دیتا ہے۔ اب یہاں پر نہ تو قصد تملیک مد نظر ہے اور نہ قصد اباحہ مد نظر ہے۔ دوسری صورت جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے، الثانی ان یقصد الملک المطلق، دوسری صورت یہ ہے کہ ملک مطلق کا ارادہ کیا جائے، دون خصوص البیع، اور فقط بیع جو ہے وہاں پر مد نظر نہ ہو، خاص طور پر بیع کا ارادہ نہ ہو، تملیک کا ارادہ بیع کی صورت میں نہ ہو، بلکہ ملک مطلق کا ارادہ، یعنی ملک مطلق یعنی جہاں ایسی تملیک اور ملک کے جو بیع کو شامل ہے، صلح کو شامل ہے، قرض اور ہبے معاوضہ وغیرہ کو شامل ہے، اس طرح کی تملیک جو کہ مطلق صورت میں ہے وہ ارادہ کی گئی ہے، نہ ایسی تملیک کے جو بیع کے صورت میں ہو بالخصوص۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دوسری دو صورتوں میں مناقشہ فرماتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، اور ان دیگر دو صورتوں کو جو آخر میں بیان کی ہم نے ابھی، یہ شیخ انصاری کی نظر میں مورد قبول نہیں ہے۔ پہلی صورت کا رد فرماتے ہیں کہ بے امتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع او الاباحہ او العاریہ او الودیعہ او القرض او غیر ذلك من العنوانات الخاصہ، فرماتے ہیں کہ ممتنع ہے دافع کا، یعنی جو دفع کر رہا ہے، جو چیز دے رہا ہے، اس کا خالی ہونا ان عناوین میں سے کسی بھی ایک عنوان کے ارادے سے اس دافع کا خالی ہونا محال اور ممتنع ہے۔ کون سے عناوین؟ بیع، اباحہ، عاریہ، ودیعہ یا قرض، یا اس کے علاوہ مثلا صلح ہے اور بہت سارے مخصوص جو دیگر عناوین ہیں۔ جب ایک انسان ایک چیز کو دفع کرتا ہے دوسرے کو ایک معاملے کے عنوان سے، تو وہاں پر ان تمام عناوین کے ارادے کے بغیر اگر وہ دفع کر رہا ہو تو یہ ممتنع ہے، اس لیے کہ وجہ امتناع یہاں پر روشن ہے کہ یہ اعطاء اور یہ جو دفع ہے، اعطاء اور اخذ جو اس معاطات کے اندر ہے، یہ ایک نوعیت کی ایسی حرکت ہے انسان کی کہ جو افعال اختیاری میں سے ہے، وہ فعل اختیاری کے جو ان ارادتن ہے، اور ارادہ جو ہے وہ صفات ذات الاضافہ میں سے ہے، مضاف الیہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے، کون سا اس نے قصد کیا ہے، کس عنوان کا اس نے ارادہ کیا ہے اس دفع کے اندر، لہذا ممتنع ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دافع جو ہے وہ ان عناوین میں سے کسی بھی عنوان کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور یوں بغیر کسی قصد سے وہ اسے دے، جسے پہلی صورت میں کہا گیا کہ نہ قصد تملیک ہے نہ قصد اباحہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اور دوسری صورت کا رد اس طرح فرماتے ہیں کہ وَالثَّانِي بِمَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ، دوسری صورت مردود رد ہوتی ہے اس بات سے کہ جو بے کی تعریف میں ذکر ہوئی، وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ من ان التملیک بالعوض علی وجہ المبادلۃ هو مفہوم البیع لا غیر، تملیک اگر عوض کے مقابلے میں مبادلے کی بنیاد پر، معاملے کی بنیاد پر، معاوضے کی بنیاد پر صورت پا رہی ہے، جہاں تبادلہ ہو رہا ہے، ایک چیز دی جا رہی ہے، وہیں اس کے عوض میں ایک اور چیز لی جا رہی ہے، اور یہاں پر دو چیزیں تبادلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو تملیک ہے وہ مفہوم البیع، کہ بیع کا معنی اور مفہوم ہے، لا غیر، اس کے علاوہ آپ کہیں پر تملیک کو بیان کریں اور بیع کا معنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تملیک یعنی بیع ہی ہے حقیقتاً جو اس تملیک کے اندر حقیقت رکھتی ہے۔ تملیک بالعوض یعنی مبادلۃ عین بمال، یہ جو معنی ہے، یہ جو تعریف کی گئی انشاء تملیک کے عین بے مال کی بیع کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ وہاں سے بات روشن ہو گئی کہ بیع حقیقت ہے اس تملیک کے اندر۔ بس کیسے ہو سکتا ہے کہ تملیک کی جائے اور اس کو پھر مطلقہ نظر میں رکھا جائے، جیسے دوسری صورت میں کہا گیا کہ تملیک مطلق مد نظر ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ گزشتہ ہمارے اس مطلب سے یہ بات رد ہو چکی ہے۔ لہذا اطلاق اگر ملک مطلق جو یہ کہا جا رہا ہے، جو کسی کو بھی شامل، یعنی کہ خاص طور پر بیع کو شامل نہیں ہے بلکہ تمام دیگر عناوین کو بھی شامل ہے، تو یہ ناممکن ہے، درست نہیں ہے، اس اعتبار سے جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی کہ بیع ہی حقیقت ہے تملیک کے اندر۔ اور پھر یہ بھی وہاں پر بیان ہوا تھا کہ مثلا یہ جو صلح ہے، اس کی یہ تسالم میں حقیقت رکھتا ہے، ہبہ معوضہ ہے مثلا وہ کس نوعیت کی تملیک میں حقیقت رکھتا ہے، وہاں پر بیان ہوئی تھی کہ ہبہ معوضہ کے اندر تملیک اس طرح معاوضی معنی میں نہیں ہے، مبادلے کی صورت میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرض کے اندر بھی بیان ہوا تھا اگر تملیک ہے تو وہ ضمنی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، اور قرض حقیقتاً تملیک میں جو ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ تمام تفصیلات جو پیچھے بیان ہو چکی تھی، لیکن استدراک کرتے ہیں چونکہ یہ شیخ انصاری کی نظر تھی کہ بیع حقیقت تر تملیک ہے، تملیک کا معنی جو ہے وہ فقط بیع میں منحصر ہے، مفہوم بیع ہے، لہذا چونکہ شیخ اس مبنا کے قائل ہیں تبھی استدراک کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نعم یظہر من غیر واحد منہم فی بعض العقود، البتہ فقہا میں سے ایک سے زیادہ، بہت سارے فقہا سے یہ ظاہر ہے بعض معاملات اور عقود کے اندر، کبیع لبن الشاۃ مدۃ وغیرہ ذالک، مثلا جہاں پر وہ ایک بکری وغیرہ کے دودھ کو بیچتے ہیں ایک مدت کے لیے، اور مثلا وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اس جو ہے وہ بکری کا دودھ جو ہے وہ بیچ رہا ہوں ایک مدت کے لیے، ایک مہینے کے لیے مثلا، تو وہاں پر ملکتوں کی تعبیر وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی وہاں پر تملیک کی جا رہی ہوتی ہے اور ملکتوں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں ملکتوں جیسے اور بعض معاملات اس طرح کے اندر، تو ان معاملات کے اندر جو بات ظاہر ہے، جو معنی باہر ہے، فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کون تملیک المطلق اعم من البیع، ان کے ان کلمات سے ظاہر یہ ہے کہ تملیک جو ہے، تملیک مطلق عام ہے بیع سے، یعنی وہ تملیک کا ارادہ کرتے ہیں اس طرح کی مثالوں کے اندر، اور وہ بھی ایسی تملیک کے جو مطلق ہے اور اس کو عام جانتے ہیں بیع سے۔ یہ تملیک مطلق جو کہ بیع سے عام ہے، یعنی دیگر تمام دیگر عناوین کو جیسے صلح ہے اور قرض وغیرہ ہے اس کو بھی شامل ہے، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہا کے کلمات سے بعض معاملات کے اندر جو ہے یہ معنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہوئی کہ معاطات کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں گزشتہ جو پہلی دو صورتیں بیان ہوئیں 4 صورتوں میں سے، وہ ہی درست ہیں کہ معاطات کے اندر اعطاء اور اخذ جو صورت پاتا ہے، یا تو اباحے کے عنوان سے اور اباحے کے قصد سے، یا پھر تملیک کے قصد سے صورت پاتا ہے، اور وہ بھی تملیک جو ہے وہ بیع کی معنی میں۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان مورد بحث ہے یہاں پر، وہ معاطات کا حکم ہے کہ معاطات کا جو ہے وہ حکم کیا ہے جس کے اندر اعطاء اور اخذ کیا جا رہا ہے۔ بالآخر یہاں پر جو مسبب بنے گا اس فعلی سبب کا، یعنی چونکہ اعطاء اور اخذ فعلی طور پر انجام دیا جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی صیغہ نہیں ہے، ایجاب و قبول نہیں ہے، تو اس سے کیا جو ہے وہ مسبب وجود پاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں کہ ثم ان المعروف بین علماءنا فی حکمہا، جو ہمارے علماء کے درمیان اس معاطات کے حکم کے سلسلے میں معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے حکم مد نظر ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں
ایک فقط تصرف کا مباح ہونا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ معاطات مفید اباحہ ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ انہا مفیدۃ لاباحۃ التصرف، کے معاطات اباحت تصرف یعنی تصرف کے مباح کا فائدہ دیتا ہے۔ وَيَحْصُلُ الْمِلْكُ بِطَلَفِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، اور ملکیت حاصل ہوتی ہے دو ان عین میں سے ایک کے تلف ہونے سے، یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ایک عین تلف ہو گئی تو اب جو مد مقابل دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں ایک عین باقی ہے، ایک مال باقی ہے، وہ اس کا مالک بنتا ہے، اور یہاں پر جس سے وہ عین تلف ہوئی ہے وہ اب حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کی طرف مراجعہ کرے اور اس سے وہ واپس لے اور واپسی کا مطالبہ کرے، نہیں وہ نہیں کر سکتا، یہاں پر پھر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بس اصل معاطات اس صورت میں مفید اباحہ ہے، اور ملکیت فقط ایک اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جہاں پر ایک مال جو ہے ایک کے ہاتھ میں تلف ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جو یہاں پر حکم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نہیں، معاطات ملکیت لازمہ کا فائدہ دیتا ہے، یعنی معاطات بے ہے اور مفید ملکیت ہے، ملکیت بھی لازمہ جہاں پر قابل فسخ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وَعَنِ الْمُفِيدِ وَبَعْضِ الْعَامَّةِ الْقَوْلُ بِكَوْنِهَا لَازِمَةً كَالْبَيْعِ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ جو ہے وہ عامہ کے جو معمولاً ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں فقہی ان مسائل میں، ان سے جو چیز نقل ہوئی ہے وہ یہ قول ہے کہ معاطات لازم ہے، بے کی مانند ہے، یعنی جس طرح بے جو ہے وہ مفید ملکیت لازمہ ہے، معاطات بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور پھر تیسرا حکم جو یہاں پر بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ باطل بے ہے، یعنی معاطات ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو باطل ہے، ایک ایسی بے ہے کہ جو باطل ہے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَعَنِ الْعَلَّامَةِ رحمہ اللہ فی النہایہ، نہایت الاحکام کے اندر علامہ جو ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ ان سے یہ بات نقل ہے کہ احتمال کونہا بیعًا فاسدا، محتمل ہے کہ معاطات بے فاسد ہو، فی عدم افادۃ علی اباحۃ التصرف، اس سلسلے میں کہ یہ معاطات مفید نہیں ہے اباحہ تصرف کے لیے، معاطات افادہ نہیں کرتا اس بات کا کہ تصرف مباح ہو، یعنی نہ تو چونکہ بے جب بے فاسدہ ہو گئی تو پس نہ تو ملکیت لازمہ کا فائدہ دے گا یہ معاطات، نہ ملکیت جائزہ کا، بلکہ حتی اباحہ تصرف بھی یہاں پر نہیں ہے، تصرف کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا کسی ایک کو، بلکہ کلی طور پر جو ہے اس طرح کا معاملہ باطل اور بے اثر ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ احکام معاطات کے سلسلے میں ہمارے علماء کے درمیان معروف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ ان تینوں میں مشہور جو نظریہ ہے فقہا کے اندر وہ پہلا ہے کہ معاطات جو ہے وہ مفید اباحہ ہے۔ اب یہاں پر اگلی جو بحث آئے گی کہ جو معاطات کے حوالے سے محل نزاع کی بحث ہے، جس کو ہم آج تو بیان نہیں کر سکے کیونکہ ہماری فرصت آج تمام ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ معاطات کے اندر کس صورت میں ہمارا محل نزاع واقع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔